اگر کوئی شخص ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے اف بھی کرتا ہے، اس کی زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ فرمایا گیا ایک نیک بندہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کا پورا دفتر نیکیوں سے بھرا ہوگا، لیکن جب میزان پر اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور نیکیوں کا دفتر جب میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور گناہ کا دفتر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو نیکیاں زیادہ ہونے کی بنیاد پر اس کی بخشش ہو جانے والی ہوگی کہ اچانک گناہ کے پلڑے کے اندر ایک کاغذ کا پرچہ آ کر کے گرے گا، جس کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ پریشان ہو کر عرض کرے گا مولا اس پرچے میں کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا زندگی میں ایک مرتبہ تو نے اپنے ماں باپ کے سامنے جو اف کہا تھا نا، یہ اف کہنا اتنا بڑا گناہ کہ تیری زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ آپ ذرا سوچو، ماں باپ کا اتنا مرتبہ، ماں اپنی اطاعت کی فکر کرتی ہے، باپ اپنی اطاعت کی فکر کرتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے میری بات مانو، اور اگر کوئی مان لے، غور سے سنیے گا، ماننے والوں نے جب ماں کی بات مانی، ماننے والوں نے جب باپ کی بات مانی اور اطاعت میں زندگی گزار دی، تو کبھی ولایت مل گئی ہے اور کبھی اللہ عز و جل کے قرب کی دولت اس حد تک نصیب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ماں کی بات ماننے پر، باپ کی بات ماننے پر، ماں کی اطاعت کرنے پر، باپ کی اطاعت کرنے پر اللہ اتنا اونچا اجر عطا فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو۔ ساری دنیا کے علماء اور مشائخ مل کر کسی شخص کے سلسلے میں دعا کریں اور اس شخص کے سلسلے میں اس کے ماں باپ بد دعا کریں تو کسی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا مل کر کے بد دعا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ۔ ماں چاہتی ہے میری اطاعت کر، باپ چاہتا ہے میری اطاعت کر۔ یقیناً ماں باپ کی اطاعت میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ شوہر چاہتا ہے بیوی میری اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کے اندر بیوی کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پنج وقتہ نماز کی پابند ہو، روزے رکھے، حج کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس حال میں وہ مری تو کل بروز قیامت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ عورت کا مقام شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانے، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میری بات مانے، استاد چاہتا ہے شاگرد میری بات مانے، پیر چاہتا ہے میری بات مانے، اور اگر بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا تو ماں جلال میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، تجھے بڑا کیا، تیری نجاستوں کو صاف کیا، تیرے لیے رات کی نیندیں میں نے قربان کی، پھر بھی میرا بیٹا تو میری بات نہیں مان رہا ہے۔ ماں کی بات نہ ماننے پر ماں اپنے احسان یاد دلاتی ہے، اور یقیناً ماں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد؟ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر جب چوتھی بار پوچھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا۔ ماں کے حق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کا حق تمہارے اوپر